سبق سنا رہا ہوں. تو دیکھیں دو قسم کی مجالس ہیں, ایک مجلس ذکر ہوتی ہے اور ایک مجلس علم ہوتی ہے. ایک مجلس ذکر اور دوسری, بھائی بولو نا نال, یہ بلاتا تھا منہ کے جاگ کے بیسو تسی سارے نال. ایک مجلس ذکر ہے اور دوسری مجلس, ایک مجلس ذکر اور دوسری مجلس علم ہے. تو اب دیکھیں یہ جو مجلس ذکر ہے حضور نے اس کی بھی تعریف فرمائی ہے, اور جو مجلس علم ہے اس کی تو بڑی زیادہ تعریف فرمائی ہے. حضور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے, یہ آپ نے باہر یہ بھی چلا دیے ساتھ, یہ پھر ایک آواز میں پھر ڈبل ڈبل آواز میں جاتی ہے, یہ آپ بند کر دیں یا ادھر باہر والے چلائیں گے, پھر یہ ساری مکس ہو جائیں گی نا آواز, اس کو بند کر دیں, یہ اندر والے یہ بند کرو گی, اندر نہیں, یا ایک کام ہو سکتا ہے نا اس وہ جو یہ جو والز کے اوپر لگے ہوئے نا یہ جو نکے نکے ڈبے, انہاں ذرا کٹ کرو نا, پھر آواز ڈبل ہو جائے. آپ اس کو صاف رکھیں جو اندر کے سامعین بیٹھے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضور نے دونوں کی تعریف فرمائی ہے. حضور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے, آپ باہر نکلے مسجد کی جانب تو دیکھا ایک طرف کچھ صحابہ کا گروپ ہے جو مجلس سے علم سجا کر بیٹھا ہے, اور ایک طرف کچھ صحابہ کا گروپ ہے جو مجلس سے ذکر سجا کے بیٹھا. اب دیکھیں جو بات میں نے یہ چھیڑی, اب حضور نے جب دیکھا تو آپ جا کر مجلس سے علم میں جا کر بیٹھ گئے. حضور کس میں بیٹھے جا کر؟ مجلس وہ بھی بہتر ہے, اس کی نفی نہیں فرمائی, لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے معلم بنا کر بھیجا. آپ نے علم والی مجلس کو کہ جس کے اندر فقہی مسائل ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, جس میں دین کی جو سمجھنے کی, آپ ادھر آگے آ جائیں, جس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جس میں بندہ علم سیکھ رہا ہے. دیکھیں رب فرماتا ہے نا کہ جب میں کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں. جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. یہ آئی صاحب ہمارے دل بند ہے اس لیے انہیں سامنے بٹھایا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کسی پر راضی ہوتا ہے, اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ جو مجلس ذکر سجی ہوئی تھی حضور نے اس کی نفی فرمائی, لیکن حضور نے جو اپنا امپورٹنس دی نا وہ اس بات کو دی کہ وہ جو علم والی مجلس سجی ہے, علم والی مجلس سجی ہے, حضور اس میں جا کر تشریف فرما ہوگے. تو اب آپ کو مبارک ہو, یہ جو مجلس سجی ہوتی ہے نا اولیاء کی, یہ مجلس ذکر بھی ہوتی ہے اور مجلس علم بھی ہوتی ہے. اس میں ڈبل فائدے ہوتے ہیں. وہ فیض جو مجلس علم میں ملنا تھا وہ بھی جاری و ساری ہے, اور جو فیض مجلس ذکر میں ملتا ہے وہ بھی جاری و ساری ہے. کیا ہے؟ دونوں ہیں. اچھا یہ بات اس لیے چھیڑی, آپ کو مبارک ہو, یہ جب مجلس شروع ہوتی ہے نا یہ آپ کو بلا بلا کے تھک جاتے ہیں, آؤ مجلس علم میں آؤ. حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے. علماء کو دل میں برا نہ جانا کریں, یہ جو حافظ صاحب بار بار اناؤنسمنٹ کرتا ہے, بار بار آپ کا کام ہے خود آئیں کہ آپ کو وہ مجلس مل رہی ہے جو حضور جس پسندیدہ مجلس میں خود تشریف فرما ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا اب ایک اور بات, جو مجلس سے ذکر سجی تھی اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی, صحابہ آپس میں بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے تھے. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا اس کے بہتر تو وہ بھی ہے کہ کسی کونے تے مجلس سجی ہو, میں ویکھنا کوئی کتے ٹیک لا کے بیٹھا ہے تلاوت کلام الہی کر رہا ہے یا ورد و وظائف کر رہا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر مجلس علم سجی ہے اس کا وہاں پر بیٹھنا یہ محرومی کی علامت ہے کہ اس سے بہتر مجلس کہ جس کو سرکار نے پسند فرمایا ہے, کہ جس میں علمی مسائل ڈسکس ہوں گے, جس میں دین کے حوالے سے باتیں ہوں گی, جس میں فقہ کے حوالے سے باتیں ہوں گی, اس مجلس کو سرکار نے زیادہ پسند فرمایا ہے. تو آپ فرمائیں وہ کونوں پر دیواروں پر گپیں لگانا یا الگ بیٹھ کر باتیں کرنے سے یہ مجلس بہتر نہیں ہے جس میں آ کر آپ لوگ اب بیٹھ گئے ہیں, کہ جس میں حضور نے خود پسند فرمایا ہے بیٹھنا. مجلس دونوں ہے, اس کی کوئی میں نگلیکٹ نہیں کر رہا, اس کی اپنی شان ہے, لیکن
یہ اولیاء کی مجلس کا خاصہ ہی تو یہ ہے نا کہ یہ بیک وقت مجلس ذکر بھی ہے اور مجلس علم بھی ہے. ذکر دیکھا نہیں کیسے ابھی چل رہا تھا. اللہ کی یاد تو توحید کی جو بات ملتی ہے یہ تو اولیاء کی مجلس سے ملتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت اور یہ مجلس جو سجی ہے، حضور نے فرمایا جو اس میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ثواب آتا ہے کہ دیتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. مجلس علم کی اتنی فضیلت ہے، اس میں بیٹھنے والا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے رب کی راہ میں جہاد کیا ہے. تو مزہ نہیں آ گیا یہاں پر بیٹھنے کا؟ جس کو آیا ہے وہ کہے نا سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان مجالس کو آپ نے ویسے نہیں سمجھنا. اللہ کے فضل سے دیکھا نہیں ہے کہ جو پچھلے سال بیٹھے تھے، جو پچھلے سال والے وہ ہاتھ اٹھائیں نا، یہ کیوں تازے بیٹھے ہیں؟ انہیں اس کی قدر پتا ہے. اس مجلس سے یہ فیض، اور جو نئے آئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اچھا کافی سارے آئے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر دیں. آپ جی تسی تے نویں نہیں آئے ہو جی، تسی تے بہت پرانے ہو. اچھا نویں پرانے تسی مکس ہو. تو عرض کرنے کا تو اب آتے ہیں اس آیہ مقدسہ کی طرف. ماحول بن گیا بھائی، رجحان بن گیا ہے. الے میں وہ نہیں شروع کیتا، مضمون تے شروع ہی نہیں کیتا. یہ صرف ٹیسٹر لگایا ہے کہ تسی سننے بھی آئے ہو یا اتوں تو ہی بس، لیکن ہن سمجھ آ گئی ہے کہ اندروں سننے آئے ہو. تو اب میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے مشغلِ راہ ہے. آپ کی زندگی دیکھیں، شریعت اسی چیز کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ یار نے کہا ہے، محبوب نے کہا ہے، اللہ کے محبوب نے کہا ہے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ. اللہ کے محبوب نے کہا ہے ابھی تلوار لے کر اٹھو اور میدان جنگ میں جاؤ. اللہ کے محبوب نے کہا ہے کہ راتوں کو جاگو، قیام کرو، سجود کرو. اللہ کے محبوب نے کہا ہے کہ آخری 10 روز کا اعتکاف کرو. اللہ کے محبوب نے کہا ہے روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو. یہ سارے کا سارا یہی حضور کی، یہ جو شریعت ہے یہ تو حضور کی اداؤں کا نام ہے. شریعت حضور کی اداؤں کا نام ہے کہ آپ نے جس طرح زندگی گزاری اللہ نے وہ شریعت بنا دی، وہ شریعت بنا دی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلے اچھا ہماری جو گفتگو کا جس روڈ میپ کے تھرو ہم فالو کریں گے اور گفتگو کو لے کے چلیں گے، پہلے ہم آخری حشرے کے فضائل پر بات کریں گے. یہ لکھ کے نو جی پھر اینڈ تے میں یاد دلائیو انہاں کولوں، میں پوچھنا بھی ہے نا، پھر تاں پتہ لگ ویسی کیڑا جاگنا ہے تے کیڑا بیٹھے ہے تے کیڑا ستے ہے. پہلے جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا اس میں یہ جو آخری عشرہ بڑے فضائل والا، بڑی مناجات والا، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہم سے جو جا رہا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور حضور کے پاس جب یہ عشرہ آیا کرتا تھا، جب یہ روز آئے کرتے تھے، جب یہ ایام آیا کرتے تھے، تو حضور کیا 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 کرتے تھے. ایک یہ بات ہوگی. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو یہ سارے آپ سارے یہاں پر آئے ہیں، اتنی دور دور سے آئے ہیں، اعتکاف کی نیت لے کر آئے ہیں، 10 روز کے لیے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، یہ اعتکاف ہم کیوں بیٹھے ہیں. آیا کہ یہ اللہ کے حکم سے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی رزلٹ بھی ہے، کیا کوئی آؤٹ کم ہے، کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. یہ ہمارا بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، 10 روز جو شب و روز ہیں ان میں جاگنا، راتوں کو قیام کرنا، سجود کرنا، قرآن پاک پڑھنا، آیا کہ یہ سارا کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. اس پر بات کریں گے. پھر اعتکاف کی جو مختلف ٹائپس ہیں نا، کس میں ہیں، اس پر بات کریں گے. پھر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، قواعد و ضوابط کے جن کی وجہ کون سی چیزوں کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کون سی چیزوں کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس پر بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں لے کے چلیں گے، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھیں گے اور اس حساب سے جو چیزیں ہم کور کر سکے ان کو ساتھ ساتھ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ اعتکاف کو اور مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جوڑا ہے.
قرآن پاک میں جہاں اعتکاف، رکوع اور سجود کا ایک آیت میں ذکر آیا تو ساتھ ہی مطلب قیام اور سجود کا ذکر آیا اور اعتکاف کا ذکر آیا، ساتھ ہی مسجد کا بھی ذکر آیا، مسجد کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب اعتکاف اور مسجد جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم نے اعتکاف کے مسائل بھی سیکھنے ہیں اور مسجد کے آداب بھی سیکھنے ہیں، اور ان 10 روز کے اندر صبح و شام وہ پریکٹسز، وہ باتیں اپنی زندگی کی نکال کر رکھنی ہے کہ جس میں ہم کمزور ہیں۔ بھئی یہ جو 10 روز ہم بیٹھیں گے یا آپ سارے بیٹھیں گے، میں تو نہیں بیٹھوں گا، میں یہاں آ کر بیٹھوں گا، یہ جو ہم بیٹھیں گے آیا کہ اس میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آپ کے اندر کمزوریاں کیا کیا ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ دیکھنا، یہ 10 روز کوئی پریکٹس کے لیے نہیں دیے جاتے، یہ جو جی آ گیا جی رمضان میں میرا نہ ہو ویسی فارمیلٹی پوری ہو ویسی تے میں گرائیں والے آکساں جل کے جی بڑا جی اعتکاف پھلا نے ہار پہ پہنے، یہ اچھی بات ہے، خوشی کا مقام ہے، پڑھنے بھی چاہیے۔ سیاسیاں پہ پہنے تے تسی تے پھر نیکی نہ کم پہ کر کے آنے ہو، تساں کیوں نہ پہون، انہوں نے استقبالے ہستے بھی چاہ کے پانے ہونا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ تو یہ اس لیے اعتکاف نہیں بیٹھنا کہ کیا میں ریاضتیں بہت زیادہ کروں گا، یہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، نہیں۔ اعتکاف اس لیے نہیں بیٹھنا کہ دوڑ لگ جائے گی کون کتنے قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی آیات کے نور کو اپنے سینوں میں منور کروانا ہے، دوڑ نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ سمجھ کر اور اس کی لذت اور اس کی چاشنی حاصل کر کر آیات کی، وہ اگر کوئی ایک پارا بھی پڑھ لے تو وہ جو جس نے ختم کیا ہے پورا وہ اس پر بھاری ہے، کیونکہ اس نے زیادہ فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور ان آیات کو سمجھا، اس کے مقصد کو سمجھا، اس کی روشنی کو دل میں اجاگر کیا، اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ پھر ایک اور بات، ہم اعتکاف اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، نہیں، اعتکاف اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ دوڑ لگ جائے گی کہ کس نے کتنے نوافل پڑھے ہیں، نہیں، اعتکاف اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، سمجھ گئے؟ حضور قبلہ عالم نے جمعے میں کیا فرمایا تھا؟ حضور مجدد الفسانی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، یار وہ مزہ ریاضتیں بھی نہیں دیتی، وہ مزہ لمبے چوڑے مجاہدے بھی نہیں دیتے، دل میں اگر یہ نیت ہو کہ آج وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے محبوب نے کیا ہے، بتاؤ یہ زیادہ مزہ دے گا کہ لمبی چوڑی عبادات مزہ دیں گی، لمبے چوڑے واعظ و نصیحت مزہ دیں گی، لمبے چوڑے قیام و سجود؟ نہیں، مزہ تے اس گلا ہوتے آسی کہ آج میں وہ کم کیتا ہے جڑا اللہ دے نبی کیتا ہے۔ دیکھیں یہ کیا بات ہے حضرت مجدد الفسانی کی، ایک بات میں ختم کی بات کہ فرمایا میں یہ نہیں سوچتا کہ بھئی میں لمبے چوڑے ریاضتیں کروں گا، میں لمبی چوڑی عبادات کروں گا، یہ چیزیں ہیں تو ہیں، کروں گا تو صحیح، لیکن میرا پرپز اور ٹارگٹ یہ نہیں ہوگا، میری نیت یہ نہیں ہوگی، نیت یہ ہوگی کہ اللہ کے محبوب کو بڑا ہی پسند تھا آخری 10 دن کا اعتکاف۔ بتاؤ اس بات میں مزہ ہے کہ لمبی چوڑی عبادات میں مزہ ہے؟ مزہ محبوب کی اداؤں کو اپنانے میں ہے، مزہ اور نیت اس میں مزہ ہے کہ آسانی نیت یہ اسی کہ اللہ دے محبوب ایک کام کیتا ہے تاں پہ ایسی کرنے ہیں، جڑے کرنے ہو آنکھوں نا سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے اس لیے اعتکاف بیٹھے ہیں کہ یاد الہی سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ ہم جو دنیا کی غفلت میں اور پورے سال دوڑے لگاتے ہیں دنیا کے پیچھے، نوکریوں کے پیچھے، دنیاوی وسائل کے پیچھے، یہ 10 روز تو اس لیے تھے کہ تم ہر چیز سے ہٹ کٹ کر یاد الہی میں آ جاؤ۔ 10 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہے۔ اثر مغرب سے عشاء جو مسجد میں آ کر بیٹھا اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھا، حضور نے فرمایا کہ یہ مغرب سے عشاء اس نے کسی سے بات نہیں کی، نمازوں کے انتظار میں بیٹھا، ذکر اذکار کیے، مسجد میں اعتکاف کر کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ میں تے 1 گھنٹے نے اعتکاف اے جڑا مغرب سے عشاء تسی تے دا تڑے ہستے بیٹھے ہو، تو آپ کے فضائل کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ کو برکات کہاں تک ملیں گے؟ آپ پر رحمتوں کا نزول کہاں تک ہوگا؟ اچھا اب آپ بیٹھے تو ہیں، آپ محلے کی مسجد میں بھی بیٹھ سکتے تھے، لوگ بیٹھتے ہیں،
آپ تو ولیوں کی مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے جمعے میں عرض کی تھی کہ فرق ہے مسجد میں، محلے کی مسجد میں اور جامع مسجد میں بھی فرق ہے. یہ نسبتوں کی بات ہے. اور حضور کی مسجد نبوی میں بھی فرق ہے، اللہ کے گھر مسجد حرام میں بھی فرق ہے. اپنے اپنے فضائل ہیں نا نسبتوں کی وجہ سے. اچھا، قرآن پاک میں مسجد زرار نہ بھی ذکر ہے، مطلب اے جی مسجد بھی ہے جڑی منافقاں بڑھائی ہے، قرآن پاک میں ہے. وہ پھر مجھے آیت کی طرف میں چیزیں اور وقت بچا رہا ہوں، میرا وہ عنوان نہیں ہے. ماسٹر صاحب اے جی مسجد بھی آئی جڑی منافقاں بڑھائی ہے، مسجد زرار. لیکن اللہ نے اس کی تعریف نہیں فرمائی جو محبوب نے تعمیر فرمائی جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی. معلوم ہوا چنگی مسجد بھی ہے تے مندی مسجد بھی ہے. انہوں نے بنائی تھی کہ مسلمانوں کی عقائد خراب کریں. ان کو یہاں پر منافق تھے نا، لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ انہاں ایتھے بلا کے انہاں خراب کرا. تو مطلب کاز اگر بری ہو تو لوگ مسجداں بھی نہیں چھوڑنے. کاز ہے نا، نیت ہے نا، اندر سے یہ ہے کیا. تو اللہ نے اس مسجد کی تعریف فرمائی کہ جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. معلوم ہوا کچھ مسجداں او علیاں ہونیاں جڑی ریاکاری بھی اے نہ جی اساں فلاں اتنا وہ کیتا ہے. یہ نیتوں اور دلوں کسی کا نیگیٹو بات نہیں کر رہا، لیکن انسان کمزور ہے نا، نیتیں تو اللہ جانتا ہے نا. تو کچھ مساجد ایسی بھی ہیں، لیکن کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد تقوی پر، جن کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی جاتی ہے. تو اس در و دیوار کے ساتھ تو ان اولیاء کاملین کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. اس در و دیوار کے ساتھ یہاں پر قیام اور سجود ان اللہ والوں نے کیے ہیں، ہمارے حضور قبلہ عالم نے کیے ہیں. ہر شے پہ مزہ دینی ہے. یہاں کا دیکھیں نا، پانی ہم پیتے ہیں وہ بھی مزہ دیتا ہے. یہاں پر تازہ وضو کرتے ہیں نیچے ادھر بیسمنٹ میں، وہ بھی مزہ دیتا ہے. یہاں کا لنگر بھی مزہ دیتا ہے. یہاں کی در و دیوار میں ایک روحانیت فیلنگ آتی ہے نا، اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے، یار کوئی گل تے ہے وے، کوئی مزہ ہے تے ہے وے. باقیاں مسجدہ تو ہٹ کے کوئی گل ہے وے، کوئی مزہ آنا ہے اندروں، کوئی تسکین پہنچنی ہے، سکون پہنچنا ہے، دلیں رات ملنی ہے. ایک یہ وجہ ہے، یہ اولیاء کاملین کی محنتیں ہوئی ہیں. دیکھیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، 3-4 بہنیں آئی صاحب، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ اس مسجد بھی وسیع ہوئی ہے نا، توسیع ہوئی ہے، بعد میں جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. 3-4 بھی دیکھیں. لیکن ایک بات جان لو، میں نے 3-4 لوگوں کے حوالے سے بھی مرشد کریم کی سخا اسی طرح دیکھی ہے، اور آج سینکڑوں بیٹھتے ہیں، فقیر نے کمی نہیں کی، سخاوت میں کمی. یہ اخلاص ہے ہمارے حضور قبلہ عالم کا کہ یہاں پر پھر عبادات بھی مزہ دیتی ہیں، یہاں پر قرآن پاک پڑھنا بھی مزہ دیتا ہے، یہاں پر تراویح میں شامل ہونا بھی مزہ دیتا ہے، یہاں پر مشائخ کے ارشادات عالیہ سننے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ محنتیں ہیں. تو ساری مساجد برابر نہیں ہوتی. ایک مسجد ہوئے جڑی ویران ہے. شہروں میں ایسی مساجد کئی دکھا سکتا ہوں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، اور وہ تو باقاعدہ بند بھی کر دیتے ہیں، صرف نمازوں کے لیے کھولتے ہیں. اچھا، اس کی میں نے وہ وجہ پوچھی تو وہ اب ہم دیکھیں نا، یہ بات ہمیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جی یہ ٹوٹیاں لا کھڑنے لوگ. ہم اس قدر کہ بھئی ہم مسجد سے بھی، مطلب اس قدر ہمارا ایمان کا لیول کہاں تک پہنچ گیا. ان بیچاروں کی مجبوری ہے، وہ صرف نماز کے لیے مسجد کھلتی ہے 5 وقت. ویسے شہروں کی عموماً مساجد جو ہیں ان کو وہ کنڈا لگا کے تالا لگا دیتے ہیں. یہ تو ویسے ضمناً بات آ گئی. اچھا، وہ مسجد ہے. اور ایک جامع مسجد ہے کہ جس میں ہر وقت بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. جس طرح یہ مسجد ہے کہ یہ تو آباد رہتی ہے، بچوں سے آباد رہتی ہے، ان کی درس و تدریس کے معاملات کے حوالے سے آباد رہتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رہتی ہے. تاں اتنے مزہ آنا ہے. مزہ آنا ہے یا نہیں آنا؟ آنکھوں نہ سبحان اللہ. اچھا، اب رمضان شریف کا پچھلے روز 20 روز تو گزر گئے، سارے معاملات گزر گئے. رمضان شریف کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ساری ایسی ہے کہ ہر ایک گھڑی پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب جو دن گزر گئے وہ تو گزر گئے، لیکن اسی رمضان شریف میں قرآن پاک جیسی نعمت بھی ہمیں ملی ہے. اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی آئے گی، 1000 مہینوں سے افضل رات، بڑی رات، وہ بھی ہمیں ملے گی، وہ بھی ہمیں نصیب ہوگی. مطلب یہ دیکھیں نا کیسا مزاج ہے دین اسلام کا.
اگر کوئی پیچھے رہ گیا 20 تڑے کوتاہیاں کیتیاں کچھ کر نہیں کیا، اس کے لیے بونس آفر ہے کہ یہ آخری عشرہ دوسرے پہلے دونوں عشروں پر بھاری ہے. اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں قیام اور سجود راتوں کو جاگنا بڑا ہی مزہ دیتا ہے. اور سب سے بڑی اور عظیم بات کہ حضور نے اس آخری عشرے کو پسند فرمایا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں حضور اس آخری عشرے میں بڑی ہی محنت فرمایا کرتے تھے. حضور کا پسندیدہ ہے تو پھر رب کا بھی پسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. تو پھر یہ آخری عشرہ پچھلے سارے اگر کوتاہیاں یا ہو گئی ہیں، معاملات آپ سے رہ گئے ہیں، تو یہ تو بونس پوائنٹ ہے، ایک ڈسکاؤنٹ آفر ہے کہ اس میں جو پیچھے چیزیں رہ گئی ہیں اس کو آپ اس میں کنٹینیو کریں. اور لذتوں کے ساتھ ساتھ یہ موقع پرووائڈ کر رہا ہے نا دین اسلام. یہ 7 رمضان شریف کے اندر بونس آفریں لگی ہوئی ہیں، ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر اعمال مل رہے ہیں، اور اس کا ریٹ بڑھا دیا گیا نا. جو چھوٹے سا چھوٹا عمل ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں جی جو ملتا ہے اس کا جو ہمیں ثواب ہے وہ ڈبل ملتا ہے. چھوٹے سے مطلب ڈبل کر دی گئی، ہر چیز ڈبل کر دی گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف. اب آ جاتے ہیں اعتکاف کے معنی و مفہوم پر. میں نے پہلے تمہید اسی لیے باندھی کہ پہلے اعتکاف کی طرف رجحان آپ کا بنایا جائے. یہ جو اعتکاف کا لفظ ہے یہ عکوف ہی ہے نا جی سے نکلا ہے. عکوف سے مشتق ہے، اور اس کے جو معنی ہے لغوی معنی ہے وہ یہ ہے رکنا، ٹھہر جانا، کسی چیز کے لیے ٹھہر جانا. اور شرعی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرا لینا. اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کہاں ٹھہرا لینا؟ مسجد میں ٹھہرا لینا. اپنے آپ کو مسجد میں بندگی کی خاطر روک لینا. اب میں یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے. اعتکاف کے معنی آپ لوگ، کیونکہ وہ ایک محدث نے اپنی اپنی مختلف ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. میں خالی اعتکاف کی ڈیفینیشن یہاں پر کرنے بیٹھ جاؤں تو اس کے لیے 1 گھنٹہ الگ چاہیے. اس کے معنی پر اور اس کے مفہوم پر اگر بات کروں تو صرف یہ ایک لفظ جو ہے نا اعتکاف، اس کے اوپر ہی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں وقت بچا رہا ہوں، سمپل ڈیفینیشن آپ کو بتائی. اعتکاف کا مطلب یہ جان لیں اپنے آپ کو، اس سے سمپل میں اور نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو رب کی رضا کی خاطر مسجد میں روک لینا. میرے ساتھ دوڑائیں تاکہ پتہ بھی تو ہوئے نا کہ کیوں بیٹھے ہیں تھے. ایویں زبانی کلامی جمع خرچ یہ اندروں دل مطمئن ہونا ہے پہ یا نہیں ہونا پیا. اعتکاف کا مطلب ہے خود کو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں روک لینا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مخلوق سے رابطہ پہلے قائم تھا اس کو منقطع کر کر خود کو متوجہ اللہ کر لینا. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توجہات حاصل کرنا، یہی اعتکاف ہے. اللہ کی کیا حاصل کرنا؟ توجہات حاصل کرنا. خلوت میں خود کو رب سے مانوس کر دینے کا نام اعتکاف ہے. خلوت میں خود کو رب سے مانوس کر دینے کا نام اعتکاف ہے. دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کر دینے کا نام تکو نہ نقیب برا سمجھ آئی ہوں جاگیں تھوڑے تھوڑے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. چپ تاؤن میں آکھیا کہ مطلب یہ وہ محفل نہیں ہے نا، یہ ان کا ایک مزاج ہے، لیکن وہ چپ رہے نہیں ہے. کیا نقیب تو چپ رہے بھی نہیں رہے اگنے. تو انہوں نے تو انہیں بات سمجھ آئی ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے تمام محلات اے دلے نی نگری اساں رب دے ذکر نال آباد کرنے نہ اچھا بولو نا یارا. یہ اتنا آسان کر اے یاد رہ سن انشاءاللہ. اے بیسمنٹ چو سو تا بھی پہیاں آسو نوازاں، اے نمازاں جدھر ادھر باہر ایویں پہ پھر سو خون کرنے نہ لایا ہو سی تا بھی یاد رہ سن. تو یہ آپ مقصد کو سمجھیں. اعتکاف بیٹھنے کے پنجابی تھوڑی تھوڑی کر لوں گا، لیکن پٹھان موسٹلی وہ بھی ہیں اور بھی ہیں تو اردو کی میں ذرا بات سمجھ آتی ہے، نہیں تو پنجابی کراں، لیکن میں مکس کر کے چلا ساں. مخلوق سے کٹ کر رب العزت کی یاد میں مسرور ہونے کا نام، مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں مسرور ہونے کا نام.
جڑا مسرور ہوئے بیٹھے آکے نہ سبحان اللہ۔ اعتکاف دنیاوی لذتوں سے، اعتکاف دنیاوی لذتوں سے منہ موڑ کر دینی چاشنیوں کو اپنانے کا نام اعتکاف ہے۔ ظاہر اور باطن کو منور کرنے کا نام اے نہیں کہ ظاہری بس اسی قرآن پاک پڑھی تلاوت کی تھی، نہیں نہیں، اے باطن بھی منور ہو سی تاں مقصد پورا ہو سی اعتکاف نہ۔ اے نہیں کہ دوڑاں لا دیتیاں زبان نال قرآن پاک پڑھ چھڑیا تراویاں وچ بہ رہے ہیں تے سارا کچھ کر کے دے، یہ نہیں۔ او اصل اعتکاف نہ مطلب اے کہ دل منور ہوئے۔ اے جڑا دنیا نہ زنگ چڑھ گیا ہے نا دلے ہوتے او لے وے تاں اعتکاف نہ مقصد پورا ہو سی۔ تو اعتکاف دربار رسالت میں پیش ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا نام ہے، اور آپ کے لیے تو دربار اولیاء میں پیش ہو کر سڑک پھر جب مدینے تلک ہو گئی تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ یاد الہی میں آ گیا۔ اعتکاف لذت کا نام ہے، اعتکاف لذت کا نام ہے، اعتکاف الفت کا نام ہے، اعتکاف چاہت کا نام ہے۔ اسے ویسے نہ سمجھے، یہ پریکٹس جو ہو رہی ہے یہ ایویں نہیں تساں کسی بالیا، تسی سارے چنے آئے ہو تے اولیاء دے چنے آئے ہو تے سرکار دے بھی چنے آئے ہو۔ دیکھیں کتنوں نے ارادے کیے ہوں گے، کسی وجہ سے وہ نہیں یہاں پر آ پائے ہوں گے، کتنے ہوں گے جن کے پاس زیادہ سفر نہیں ہوگا، کتنے غریب مسکین ہمارے غلام ہیں جو پہنچ نہیں پائے ہوں گے۔ آپ کو اگر اللہ نے قبول کر دیا ہے اولیاء کی اس نگری میں اور اس مسجد میں بیٹھنے کا جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے نعمت، تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اے جے وی این بیچارے کو زیادہ سفر ہی نہیں، لیکن دل تڑپتا ہے کہ وہاں جامعہ مسجد مدنیہ میں حضور قبلہ عالم والی مسجد خانقاہی مسجد میں جا کر اعتکاف کریں، لیکن نہیں آ سکتے بیچارے، نہیں ہے ان کے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، تو ان کے دل وہاں تڑپتے ہیں۔ لیکن یہ ہے نا کہ بعض اوقات نیتوں پر بھی اللہ جزا عطا فرما دیتا ہے۔ اس امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے، پرانی جو امتیں ہوتی تھی نا وہ پہلے نیت کر کر عمل پہلے کرتی تھی تب ثواب ملتا تھا۔ امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے اور یہ نیت کرتے ہیں ساتھ ہی ان کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ خصائص میں سے ہے اس امت محمدیہ۔ میرا چیپٹر نہیں ہے، ہم نے اعتکاف پر ہی رہنا ہے۔ اب اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ اونچا بولو نا یار۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف، اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہے تو اعتکاف اس پر واجب ہو گیا، اعتکاف اس پر۔ ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، یہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جس میں آپ آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ خاندان میں سے یا محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جائے گا تو باقی سارے بری و ذمہ ہیں، تو جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ اور ایک نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا 1 گھنٹے نہ اعتکاف بھی ہونا ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا، بس اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے لیے وقت نکالنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے، چاہے نفلی ہو چاہے واجبی ہو چاہے یہ سنت والا ہو، او کیڑا بھی ہوئے، اصل مقصد ہے کہ یاد الہی سے دل منور ہو۔ اے میں زیادہ مسائل وچ نہ پھسانا، تسا میں سادیاں پیا گلاں پہ دسنا تاکہ وہ ذرا دل وچ رہ وینی ہے نا۔ سادی گل سونی ہونی ہے، دیر تک یاد رہنی۔ مجھے علمی ڈیبیٹ کرنی آتی ہے، لیکن میں علمی ڈیبیٹ اس لیے نہیں کرتا کہ مجلس کے اندر ہر ذہنیت کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر مینٹیلٹی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور کی مجلس کا عالم نہ بتاؤں؟ میرا یہ طریقہ کار رہا ہے، وے آف ٹیچنگ رہا ہے کہ میں صرف حاضرین کو دیکھ کر ان کی ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جتنا انہیں سمجھ آئے، آسانی سے سمجھ آئے۔ حضور کی مجلس کا فیض یہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار کی مجلس کے اندر جیڑا کوئی بہوں پینڈو ہوئے ہے نا، جیڑا بہوں گرائی ہونا آیا او بھی منور ہو کے بہنا آیا، تے جیڑا فہم و ادراک رکھنا آیا او بھی منور ہو کے بہنا آیا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں وہ فیض ملا ہوا ہے، ہم وہ اس فیض کے قائل ہیں کہ اتھے جڑا کوئی گرائی یا اس طرح کم عقل آئے ہے تے او بھی محروم نہ وینجے، تے جڑا عقل تے ادراک تے عالم دین جڑے بیٹھے ہیں او بھی راضی ہو کے وینجن۔ تو میں اس وے میں لے کے چلتا ہوں اپنی گفتگو کو، اس انداز میں لے کر چلتا ہوں کہ میری مجلس سے کسی کو یہ نہ لگے کہ میں ہوں حقیر ہاں تے ماں تے سمجھ ہی نہیں آنی پیر اوری کیڑی پہ گلاں کرنے تے میرے تے اتوں پہ وینیاں۔ میں یہ سمجھنا کہ میں یہ چاہنا کہ اے جدوں اٹھوں تے اے چاہے کم عقل ہے یا عقل آلا ہے یا عالم دین ہے، حافظ ہے یا کوئی بھی ہے، یکساں منور ہو کے ونجن۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، مطلب سمجھ آ گیا، اس کی قسمیں سمجھ آ گئی، اب فضائل کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن حدیث احادیث کی روشنی میں اعتکاف کے فضائل کیا ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنا 10 دن نکال کر بیٹھے ہیں، اللہ کو کوئی انعام بھی ملسی یا نہ ملسی؟ ملسی نا۔ تو اب یہ صحیح بخاری میں بھی ہے 2026 نمبر، اور صحیح مسلم میں ہے 1172 حدیث نمبر۔ حضرت عائشہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی کثرت سے آخری 10 روز کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ آخری حد تک، آخری ظاہری حیات کے جو ہمیں حضور کی زندگی کے پہلو ملتے ہیں، سب سے محبوب ترین سنت یہ آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ پھر ازواج مطہرات نے بھی یہ اعتکاف کیا۔ پھر حضور نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے اس طرح رک جاتا ہے، ایسے رکتا ہے کہ اس کے لیے ہر قدم پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کو ہر ایک پل کے اوپر نیکیاں۔ مشکات شریف میں 2042 حدیث نمبر ہے یہ حدیث پاک جو ابھی بیان کی، کہ اعتکاف کرنے والا کے لیے اس کا ہر ایک ایک عمل ثواب پر مبنی کر دینا ہو دیا جاتا ہے، اس کو گناہوں سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اعتکاف نے اندر جڑا ایویں سا بھی پیا کہنا ہے نا، اساں بھی پیا ثواب ملنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جڑا ایویں سا پیا کہنا ہے اساں بھی ثواب ملنا ہے، جڑا نمازاں پڑھنا ہے اساں بھی ثواب ملنا ہے، جڑا تراویح پڑھنا ہے اساں بھی ثواب ملنا ہے۔ مطلب اس کے جو گناہوں سے اللہ نے اسے آٹومیٹکلی روک دیا، اب اس کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ثواب پر مبنی ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اچھا، اب حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا نا، ایک دن کا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دے گا۔ کتنی خندقوں کا؟ جہنم کے اور کس کے درمیان؟ اس بندے کے درمیان۔ جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کتنا فاصلہ؟ 3 ایک خندق نا جڑا ڈسٹنس ہے نا، وہ مشرق تو مغرب تک محیط ہے۔ اس کا مطلب ہے تسی کتنا کے دور چلے ویسے ہوئے، ایک تیڑے نے پیا دسنا، ایک تیڑے نہ تے دا تیڑے والے تے پھر بہت دور نکل ویسے ہونا۔ لیکن مسئلہ ہے اگے گل بھی دسنا نا، وہ پابندی کرسن، اعتکاف دی شرائط پوری کرسن تا ملسی، اے حلوہ ایویں نہیں ملنا، پہلے محنت کر کے بڑھانا پینا ہے۔ ایویں پہ فاصلے طے پہ کرنے رہا میں بہت دور ہو گیا، میں بہت اور نہیں تو وہ شرائط پوری کر سے تے دور ہو سے نا۔ یہ خوشطبی کے لیے بات کر دی تاکہ بیچ میں خوشطبی ساتھ ساتھ کرتے رہنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس لیے میرا عنوان نہیں ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ حضور کا ایک صحابی جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سرکار آسانے ہوں، کار نبوت کا بوجھ اب کمری والے پر آ گیا ہے، اس نے ڈیوٹی یہ ہونی ہے کہ سرکار ذرا خوشطبی کر چھوڑا۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں اپنے عنوان پر، میری عادت نہیں ہے عنوان سے ہٹوں، میرے کو بہت کچھ ہے، میں اگر پٹری تو ہوں لینا ونجا بہت دور نکل رکھنا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو اس نشست کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ مجھے واہ واہ کرانی بھی آتی ہے، سبحان اللہ، میری آپ تقاریر سنتے رہتے ہیں، مجھے یہ سارے تجربے میں ہو گئے، عمر میری اتنی نہیں، عمل وچ بھی کاما، عمر وچ بھی کاما، علم وچ بھی کاما، لیکن پیچھے تے بڑے بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ وہ مجلس نہیں ہے۔ اے مجلس وہ مجلس ہے کہ اس میں کچھ
کچھ لے کر اٹھو اہل صفات سے، ہو گئے شیر علماء نہیں آنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 خندقوں کا اتنا، یہ ایک دن والے اعتکاف کی بات ہے۔ اچھا، اب اسی آخر عشرے میں شب قدر بھی ہے، صحیح مسلم میں 1175 حدیث پاک۔ میں حوالے بھی نہ لا، یہ ضروری نہیں کو حوالے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہن چیزاں ضروری ہو گئی ہیں نا، یہ جڑا حوالے دے اسے ہی تسی سمجھنے ہو۔ بعض اوقات ایویں بنا حوالے والے نہیں بھی گل مان کے نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات اور بندہ حوالہ ڈھونڈتا پھرے۔ بہرحال یہ ضروری ہو گئی ہیں باتیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اس آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے، اور حضرت عائشہ، دیکھو بار بار نام آ رہا ہے آپ کا، آپ پر صدقے جائیں کہ حضور کے جتنے معاملات ہیں، چاہے جلوت کے ہیں خلوت کے ہیں، آپ نے سامنے رکھے ہیں، امت تک پہنچائے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے حضرت مائی صاحبہ کی طرف۔ تو آپ فرماتی ہیں حضور کو میں نے پہلے 2 عشروں سے زیادہ آخری عشرے میں بڑی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اب بڑے مزے کی بات، حضور نے فرمایا یہ بات بھی سن لیں، جو شخص رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا نا، جو شخص رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بس کر چھڑا یا لگا رہے ہوں، تھکے تے نہیں ہوں، بس میں مکار ہوں، یہ تو بس اپنے ٹائم کے اندر اندر رہ کے چیزوں کو کروں گا۔ بابا پچھو اشارہ کرنا ہے جی جاری رکھو، جی جاری رکھو، تسی چہرہ تے بیٹھے ہوئے تھلے والے تھوڑے سست ہوئے نے تاں۔ اچھا، تو عرض کرنے کا 2 حج اور 2 مزہ نہیں آ گیا ہے، خرچہ بھی نہیں۔ آج کل جی حج کتنے کا پیکج پتہ نہیں لگتا ہے، کدھر پہنچ گیا ہے ملک دی دسو نا، 13 لاکھ اتنے پہنچ گیا ہے، تے اتنے تے فری پہ ہونا ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں جو بات کی، دین اسلام کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، پتہ ہے کچھ غریب بھی تے سن اتنا ود ویسی انہاستے تمام اعتکاف بچ کر چھوڑنے ہیں۔ اور 13 لاکھ کون آنے تے کتوں آنے؟ لیکن اس میں یہ بات بھی، اس کی عظمت بھی اجاگر ہو رہی ہے اعتکاف کی آخری 10 دن کی، کہ اتنا آسان بھی نہیں 2 حج تے 2 عمرے نہ ثواب حاصل کرنا، اس واسطے پھر کوئی محنت بھی تے کرنی ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ نہ کوئی احرام بنیا، نہ کوئی لمبا چوڑا سفر کیتا، نہ کوئی اتھے طواف کیتا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوئی، تے پھر اے اللہ حاصل کرنا ہے تے ایویں تے نہ مل سی نا، اس واسطے بھی کوئی محنت ہے، وہ آگے دسنا، اس کے لیے بھی کوئی محنت ہے، یہ ریوارڈ تو مل رہا ہے۔ دین اسلام سب کا خیال کر رہا ہے، پتا تھا کہ کوئی غریب بھی ہوں گے، کڑے مسکین بھی ہو سن جڑے نہ ونج اکسن، ان واسطے یہ اہتمام کر چھوڑنے ہیں کہ آخری 10 تہڑیاں وچ ان واسطے ایک نہیں 2 حج تے 2 عمریاں نا۔ مزہ نہیں آ گیا اعتکاف بیٹھنے نا، نال اپنا مقام سمجھ آنا پہنے کہ کیوں پہ اعتکاف بیٹھنے ہو، اے جو پہلے کسی دسیا یا کیوں پہ بیٹھنے ہو، یہ اللہ کے جو محبوبوں کی میت میں بیٹھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ اسی صرف مولوی نہیں ہیں، نال صوفی درویشاں نال بہنے والے بھی ہیں نا، خوشک ملے نہیں ہیں، اسی نال تر بھی ہیں نا، تر کسی کیتے ہیں تے تارا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 حج اور 2۔ اچھا، اب میں نے جو شروع میں بات کی اس کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کر لیں، اس کو پھر یاد کر لیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پہلے ہم نے فضائل سن لیے، ہم نے اس کی ٹائپ سن لی، اس کی قسمیں سن لی اور سارا کچھ سن لیا اعتکاف کے۔ اعتکاف کا مقصد ایک بات میں دہراتا چلوں، شروع میں بھی کی، مقصد ریاکاری نہیں تھا۔ اعتکاف کا مقصد ریاکاری، اعتکاف کا مقصد ریاکاری، لمبے چوڑے ریاضتیں، لمبی چوڑی ریاضتیں کرے تو کوئی حق ہے، لیکن اس نیت سے نہ کرے کہ یہی کروں گا تو یہ ہوگا، کرے تو کرے نا اپنے اپنے۔ لیکن اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی میں وہ فالو کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ کملی والے کی اس محبوب ادا کے اوپر میں عمل پیرا ہو رہا ہوں۔ اچھا، اب میں نے کہا شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ میں اینڈ تے پوچھنا بھی تو ستا رہے ہیں کولوں کہ میں کی گلاں کیتیاں، پھر میں پتہ لگ ویسے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اعتکاف والوں کو اور مسجد کا جوڑ اللہ نے شروع سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سورہ بقرہ ورس نمبر 125 میں ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ میں آیت نہیں پڑھ رہا۔
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا دونوں اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو کیا کرو کہ میرے گھر کو خوب پاک کرو. کن کے لیے؟ رکوع والوں کے لیے, سجود والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے. کن کے لیے؟ رکوع والوں کے لیے, سجود والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے. اچھا, اب صاف کرنے کی ڈیوٹی دی جا رہی ہے تو پھر اسی کے شہما اگر اللہ اپنے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک کرو, ستھرا کرو, تو ساڈا کوئی فرض نہیں بننا کہ مسجد دی صفائی دا خیال رکھاں. یہ میں جوڑ بتا رہا ہوں اور اب ہم شفٹ ہو جائیں گے مسجد کے آداب کی طرف. اعتکاف بیٹھنا آ گیا, فضائل آ گئے, سارا کچھ سمجھ آ گیا. اور جس وچ اعتکاف بہنے پہ ہیں اس نے بھی تو کوئی لوازم ہونا, مسیتی وچ بہنے پہ ہیں تو مسیتی نہ بھی خیال کرنا ہے. اس کے آداب کیا ہیں؟ میں بہت بگننگ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ تاکہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوں. نمازیوں کے لیے صاف کرو, رکوع سجود کے لیے صاف کرو. اچھا بات سنیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بات سنیں, یہ صفائی ویسے نہ سمجھا کریں. جو مسجد کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے, پاکیزہ کر دیتا ہے. جو مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کی دل کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے, اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہ ہے. اب مسجد کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے, اچھا اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے. اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور یہ مسجد ایسی ہے کہ یہ روحانی قلعہ ہے. کوئی بھی مسجد ہے نا وہ روحانی قلعہ ہوا کرتا ہے. دیکھیں ہم اپنے آفیسز, اپنا جہاں پر جاب کرتے ہیں, اسی کوشش کرنے ہیں کہ جڑا ہوں افسر آسی یا باس آسی یا آپ کسی بھی نظریے سے, کوئی کہیں کام کرتا ہے, اپنے اپنے ڈفرینسز ہوتے ہیں جاب کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بات نہیں کر رہا. ایک مثال سادی سی سمجھانا چاہتا ہوں. باس کے ڈر سے تو ہم اس کمرے کو بھی صاف کر لیں گے. افسر آسی بےزت کرسی کی شے کتنے بکری پئی ہے, جو کام کرتے ہیں اس طرح, جو سرکاری کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی پوائنٹ آف, تو ہمیں اس کا تو ڈر ہے کہ وہ آئے گا تو وہ کیا کہے گا. تو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اس کے گھر کو ہم پاک رکھیں, کہ اللہ کیا فرمائے گا کہ جب مسجد میں گند ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو 10 دن ہے یہ جوڑ آپ کا اعتکاف کے ساتھ ہے, تو یہ مسجد کے ساتھ بھی ہے. اس میں مسجد لازم و ملزوم ہے, ساتھ شامل ہے کہ یہ شامل ہے کہ مسجد کے آداب شامل ہیں. تو اس کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ مسجد کے آداب میں سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ جو 7-8 دن ہے یا 9-10 دن ہے, اس میں کوشش کریں کہ آپ زیادہ تر باوضو رہیں. رمضان میں ویسے بھی ایک کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے, اور جو معذور ہے ان کی بات نہیں کر رہا, ویسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے. اب مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ فضول باتوں سے اجتناب کریں. یہ اعتکاف کے آداب میں بھی شامل ہے, یہ اعتکاف کی شرائط میں بھی شامل ہے. دنیا داری گپاں واسطے بہت ٹائم مل سی, دنیا داری گپ شپ کے لیے بہت ٹائم ملے گا. اللہ کے بندو, یہ جو اگر کچھ وقت ملا ہے اللہ کی یاد میں بسنے کا, اگر اس کو بھی ہم دنیا داروں کی باتوں میں اور دنیا داری لذتوں میں, دنیا داروں کو ڈسکس کرنے میں گزار دیں, تو اعتکاف کسی کام کا ہے نہیں ہے نا. تو یہ جو اللہ نے وقت عطا کیا ہے, اس میں ضروری ہے کہ غیر ضروری گفتگو ختم کر دیں, غیر ضروری گفتگو ختم کر دیں. اور غیر ضروری بات چیت مسجد کے آداب کے خلاف ہے. بلا ضرورت کہہ کے لگانا اور یہ تبسم فرمانا, یہ تو حضور کی سنت ہے. اے اور گل ہے تے اونچیاں آوازاں نال کہہ کے لانا, یہ بھی الاؤڈ, یہ بھی جائز ادھر مسجد میں نہیں. اور کسی کا مذاق اڑانا, کسی سے جھگڑے کرنا. دیکھیں یہ آپ سارے ایک قافلے کی طرح ہیں, یہ اب آپ کا گروپ بن گیا نا. چلے 10 دن کے لیے بندے نہ پتہ صرف 1 گھنٹے وچ ہی لگ رہنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ تو ایک دوسرے سے, آپ لوگوں نے 10 روز ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, ایک دوسرے کی طبیعتوں کا خیال کرنا ہے. اور طبیعت, یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی, اگر ذرا سا بھی کسی کو ڈاکٹرز موجود ہیں مرکزی دفتر کے اندر, آپ نے اطلاع کرنی ہے. انسان ہے نا, کمزور ہے, کوئی بخار کسی کو ہو گیا, کسی کو ٹیمپریچر ہے, کسی کو کوئی اور بیماری ہے, یا کسی کا کوئی طبی بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو فوری کہاں اطلاع کرنی ہے؟ مرکزی دفتر میں. کہاں اطلاع کرنی ہے؟ پیر اعظمی صاحب کو, انتظامیہ کو, یہ حفاظ صاحبان علماء موجود ہیں, ان کو اطلاع کرنی ہے. ہر چیز کا انتظام موجود ہے.
دوائیاں بھی موجود ہیں, اور روحانی علاج والے بھی ہیں تو جسمانی علاج والے بھی ہیں. تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے, وہ سارا کچھ آپ نے ہمیں بتانا ہے. جو کچھ ہو یہاں پر, کوئی ایسی بات ہو یہاں پر, پہلے تو یہ بات غیر ضروری گفتگو ختم, غیر ضروری گفتگو, لمبے چوڑے موبائلاں تے رابطے ختم کر سو نا, یہ ایویں ہی آخر پہ ختم. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کوئی نہیں پیچھے کوئی پہ نہیں نسنا, تھوڑے گھر والے کوئی جائیداد کن کے پہ نہیں نسنے, زمینہ نہیں پہ نہ کرنے, نہ بنیا تے نہ نکیاں لڑائیاں پہ چلنیاں, ماں سارے نے معاملات پتہ, او ایدا تڑے ملے نے تے اللہ نے یاد وچ کم از کم تے بسر کرو نا. بہت ضروری ہو بھلے کریں کال, لیکن کال کا مطلب خیر و عافیت دریافت کرنا ہے, نہ کہ گھنٹے گھنٹے ہوں فلانے کرے نہیں بھی گل دسنا اتھے کی پہ چلنا ہے تے فلانے ماں سارے نہیں صحیح ہونا. یہ انسان ہے, فطرت ہے, کمزور ہے, کسی کا نام یہ جنرل ہے, ہم لوگ کمزور ہیں, یہ باتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس وچ یہ نہ ہوئے کہ ہن انہاں نہیں رپورٹ دے فلانا کی پہ کرنا ہے, او کرنے گھنٹہ تے 800 گراواں نہیں ہو ساری رپورٹاں پہ چا کنا ہے. تو یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, رپورٹاں نہیں, او اپنی رپورٹ نہ خیال کرو جڑی بننی پئی ہے. وہ جڑے فرشتے آئے تواڈے موڈیاں ہوتے ایویں بھی ہونے, رمضان ہی زیادہ آئے ہونے نے, او اس رپورٹاں نہ خیال کرو جڑی ایتھے پہ بننی ہے. پچھلیاں رپورٹاں چھوڑ دیو. تو پچھلوں سے تعلق مطلب خیر و عافیت دریافت کرنے تک بس. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کوئی کتے کھلتے ہے, کوئی وہ کونے تے اتھے پہ کھلتے ہے, کوئی اتھے کھلتے ہے, کوئی ادھر اوپر چڑھ کے کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اچھی بھائی جس مقصد کے لیے آپ, میں یہ نہیں کہ بالکل ہی کٹ آف, دین اسلام میں روبانیت بھی نہیں ہے. روبانیت سمجھتے ہیں نا, اٹ کٹ کے بعد ہی ملنگ ہو گیا, پر نہیں, خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے اس حد تک. یہ نہیں کہ لمیاں چوڑیاں گپاں پہ مارو تے رپورٹاں پہ. بات وہی ہے کہ اپنی رپورٹ نہ خیال کرو جڑی بڑھنی پئی ہے. اس دور میں تو رپورٹاں تے اے بھی نہ کیتا کرو کہ ٹولیاں بڑھا کے بہ ونجنے ہو تسی, یہ میں ویکھیا بنائے صحیح. اگر کوئی ٹولی بنی ہوئی ہے آپس میں دینی مسائل ڈسکس کرنے کے لیے, اگر کوئی ٹولی بنی ہوئی ہے ورد و وظائف کرنے کے لیے, تو وہ تے بڑی سونی ٹولی ہے. لیکن وہ ٹولی بنی ہے جڑی گپاں واسطے بنی ہے. کچھ نوجوان بھی ہیں نا, نوجوان نہیں بڈھے بھی گپاں تے خوش ہونے, یہ گلاں گئیاں آئیاں اور نوجواناں تے ہونا, یہ فرق مک گیا اور بڈھے بھی کام نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے ضروری ٹولیاں بنانا, گروپ بنانا, گروپ بندی کرنا, اگر آپ اچھے مقصد کے لیے گروپ بنا کر بیٹھے اس سے نہیں منع کرتا. صرف گپے مارنے کے لیے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. میں آکساں ہی نظر رکھ سن تے مشائخ تے روحانی طور تے ایویں بھی نظر رکھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ مقصد تو پورا ہو نا, یہ یہاں ہم لوگ سختی نہیں کرتے. ماں بہت ساری تحریکاں بھی پتن تے ماں بہت سارے پتن کون کتے اعتکاف بٹھانا ہے اور ان کے کیا لوازمات ہونے ہیں, وہ ہلن بھی نہیں دینے نے, ہمیں وہ سارے ان کے رولز پتہ ہیں. اساں تے ایتھے تساں نہیں کوئی دل آزاری نہیں کرنے ہیں تے اپنے حال تے چھوڑنے ہیں. لیکن اگر کوئی سختی کرے گا تو وہ اس مقصد کے لیے ہی کرے گا. جو اعتکاف بٹھاتے ہیں پورے پاکستان میں, ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے وہ بٹھاتے ہیں, ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور کن لوازمات کو وہ مد نظر رکھتے ہیں. اساں تے کدے سختی کیتی ہی نہیں تساں ہوتے. یہ جی اتنی سختی نہ کرنے ہیں وہ ہاں یہ دیکھا, یہ بتا رہے ہیں موبائل بھی جمع کر لیتے ہیں اور یہ ضروری ہے. یہ جمع, یہ کوئی اس میں غلط تو نہیں ہے کہ بھائی جڑے مقصد واسطے آئے وہ پورا کرو. چلو اسی موبائل جمع نہ کرنے ہیں, لیکن تسی اسا آپ کول جمع ہی رکھو, باہر نہ کٹیے. ٹھیک ہے, جمع ہم نہیں کرتے. تو عرض کرنے دنیاوی باتوں سے گفتگو نہیں کرنی, اور پھر مسجد کی صفائی اور خوشبو کا بڑا خیال رکھنا ہے. میں یہ خوشبو نہیں چھڑکنے والی, آپ یہاں خوشبواں لاؤ, عطر لاؤ, تاکہ میں کے نال کھلے والا ہوئے نا جڑا, اساں اے کوفت نہ ہوئے کہ کھل رہے. آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں پیاز کھا کے آنے سے بھی منع کیا حضور, فرمایا ہماری مسجد کا رخ ہی نہ کرے. مستند حدیث پاک ہے. جو پیاز کھائے, معلوم ہوا کہ دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ صف با صف کھڑے ہونے والوں کا خیال رکھتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, یہ بخاری شریف میں 853 حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جو پیاز یا لہسن کھائے ہماری مسجد میں نہ آئے. تو معلوم ہوا کہ سونیاں خوشبواں لاؤ. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو, بیسمنٹ جڑو تو خوشبواں لا کے آؤ, پھر رکوع کرو, سجود کرو. اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے, سرکار نے فرمایا. اور پھر سرکار نے فرمایا میں نے رب کا دیدار حسین صورت میں کیا.
اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بندے کے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے. اے نہیں کہ شوم ہو کے بہ جو کہ یرا یہ کہ جڑا عطر بدل لگا کے خشوع خضوع کے ساتھ تبن آپ کا مزاج بنا ہو عبادات، ڈنڈے نے زور سے نہیں، یہ اپنا اندر سے مزاج بنا ہو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو عرض کرنے کا اور فرش کا خیال رکھیں، غیر ضروری لائٹس کا خیال، یہ آپ کے ساتھ شامل ہیں. یہ چیزیں مسجد میں کوئی غیر ضروری لائٹس نظر آئیں اس کو فوری آف کریں. یہ مسجد میں ابھی آگے ہو سکتا ہے 3-4 دن میں اگر پنکھوں کی ضرورت پڑے تو وہ بھی تھوڑے تھوڑے چلائیں، اور اگر چلائیں تو پھر بند بھی کریں، چلانے سے نہیں روکتے، چلائیں بھی، وہ بھی ضروری ہے. یہ سب آداب میں شامل ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے غلام بیٹھے ہیں یا یہ جو خود خادمین بیٹھے ہیں انہی کا کام ہے پلیٹیں اٹھانا، انہی کا کام ہے مجمے اٹھانا، ان کا تو ہے ہی ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہے. یہ ہر ایک معتکف کا کام ہے. کہیں غیر ضروری برتن ویسا پڑا نظر آئے فوری انتظامیہ کو دے. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں غیر ضروری برتن، غیر ضروری لائٹ کچھ بھی نظر آئے فوری انتظامیہ کو بتائے، خود سے بند کرے. جو کام خود سے کر سکتا ہے وہ خود سے کرے، اور جو خود سے نہیں کر سکتا وہ انتظامیہ کو بتائے. کوئی آپ کا بھائی بیمار نظر آئے اس کا فوری اطلاع کیجئے. کوئی اونچ نیچ ہو، کوئی رابطہ ہو، فوری طور پر آپ نے وہاں اطلاع کرنی، انتظامیہ کو اطلاع کرنی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری بات، غیر ضروری لائٹس، غیر ضروری پنکھے، غیر ضروری گفتگو، یہ جتنا کچھ غیر ضروری ہے نا وہ ان کچھ دنوں کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں. جتنا غیر ضروری ہے وہ زندگیوں سے نکال دیں. غیر ضروری بات، غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری باتیں ادھر ادھر کی وہ سب نکال دیں. مسجد اس لیے ہے، یہ اعتکاف اس لیے ہے کہ دل کو یاد الہی سے منور کیا جائے، دل کو یاد الہی سے منور کیا جائے. تو اب ہم آتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ بس میں مکانے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں. ذرا ایک دفعہ نعرہ مارو نا، خود جاگو نے صاحب. ہاں جاگ رہے ہو ماشاءاللہ. پھر لاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات اتنی سی ہے کہ ادھر مقصد اب دونوں چیزیں سمجھ آ گئی نا، اعتکاف کی بھی چیزیں سمجھ آ گئی اور مسجد کی بھی سمجھ آ گئی. تو ادھر مقصد یہ ہو کہ یاد الہی، دیکھیں جب آپ کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ خدا کی رضا حاصل کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. نیت یہ ہو، او میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں آکھیا وہ میرا ساؤنڈ والا یاسر علی سوچنا پہ اسی یارا پیرا شعر ہی نہیں پڑھیا، لیکن یہ شعروں والی محفل نہیں، چلو تھوڑا جگانے ایسے تساں یہ ذوق کنا نہ بھی پورا کر چھوڑا نا. او میں ہوں بندہ، اپنا اپنا ذوق ہے نا. کئی اس ذوق وچ بیٹھے ہونے ہن پیر صاحب شعر پڑھ سن، او ذوق ایک آدھ سنا چھوڑنا تاکہ گرا مک جلے. یہ حمد کا شعر ہے. او میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے، کیونکہ میں فنا ہوں اور بقا تو ہے. یہ کم لمحہ ہو گیا، ایسا کٹ کر چھوڑو جی، مزہ پورا ہو گیا ہے، چسکا انہاں نہ کنا نہ پورا ہو گیا ہے. اگر اصل میں یہ 7 چیزیں اگر شروع کر دوں نا تو وہ پھر کام بہت لمک جائے گا نا، پھر تو عشاء تک یا فجر تک اتنے ہی بیٹھے رہ سو. ہمارا کام ہے عنوان کو سمیٹنا اور بات یہ اسی کرنے رہساں، ایک کن نال تازے کرنے رہساں، یہ ذوق آپ کا تازہ ہوتا رہے گا. اب آ جاتے ہیں اعتکاف کے جو قواعد و ضوابط ہے، کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے.
میں ہٹیا نہیں ہاں، میں جڑیاں شروع گلاں کیتیاں اسی رائے اتے پہ کھڑنا، رائے تو نہیں ہٹیا۔ تو اب معتکف کو جب تک طبی یا شرعی ضرورت نہ ہو وہ اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد سے باہر جب تک طبی یا شرعی ضرورت، طبی ضرورت یہ کہ حاجت آئی ہے اسے تو وہ چلا گیا، شرعی ضرورت تو وہ بعض اوقات اس لیے بھی ہوتی ہے دوسری مسجد میں جا کے جمعہ، یہ سب سے اہم باتیں بتا رہا ہوں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اگر غسل واجب ہے تو تب آپ جا سکتے ہیں، تب آپ جا سکتے، اور اگر ویسے آپ نے قدم باہر رکھا، نہ تو آپ کو طبی کوئی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی شرعی ضرورت ہے، تو آپ کا اعتکاف جاتا رہا، آپ کا اعتکاف فاسد ہو گیا، آپ کا اعتکاف یہ یاد تب رہیں گی کہ میرے ساتھ دہرائیں گے، آپ کا اعتکاف۔ سنن ابی داؤد میں ہے 2473 میں حضرت عائشہ، پھر دیکھو نام آ رہا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں معتکف کے لیے یہ ضروری ہے نہ تو وہ کسی جنازے میں شرکت، یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ عام باتیں ہیں، سگریٹ پینے واسطے بہنے والے ہو، یہ بھی تھوڑا سنو نا، کہ جنازے کے لیے بھی وہ آپ فرماتی ہیں وہ اعتکاف سے باہر، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے بھی وہ اعتکاف سے باہر، یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، وہ اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جب تک طبی اور شرعی ضرورت نہیں ہوتی وہ اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتا، تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، اب ایک جائے مسجد اور فنائے مسجد بھی، جائے مسجد جہاں پر نماز ہوتی ہے اور فنائے مسجد جو آؤٹ سائڈ ایریا ہوتا، اس پر یہ آپ کو بعد میں جو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوئی، کیونکہ ابھی ایک تواتر سے بیان چل رہا ہے، تو بعد میں علماء اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں، حافظ احسن محمود صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب اس لیے بٹھائے ہوئے ہیں، قاری محمد افتخار صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب اس لیے بٹھائے ہیں کہ کوئی ایسے فقہی مسائل ہوں تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ اسی لیے یہ ڈیوٹی پہ ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، میں آف ڈیوٹی ہیں، کدے کدے آنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیچے وضو خانے اور وہ نیچے ٹوٹیوں والی جگہ، وہ سامنے جو ہے پتہ ہے نا، پیچھے دیکھ لیں ایک دفعہ، وہ ساری جو ہیں وہ فنائے مسجد میں، ٹھیک ہے، وہ مسجد سے باہر کا ایریا ہے، وہاں بھی اگر بغیر کسی نیت کے، اچھی نیت جس طرح غسل کی نیت، وضو کی واجب ہو تو تب، جس طرح پہلے کہا کہ شرعی جو ہے وضو کی بھی ضرورت ہو تب جا سکتا ہے، وضو کی ضرورت اور غسل واجب ہو تب جا سکتا ہے ادھر نیچے، ٹھیک ہے بات سمجھ۔ اور اپنا اچھا غسل میں بھی ابھی ترتیب ہے، یہ نہیں کہ گرمی لگی تے تاں وہنا پہ، پھر بھی اعتکاف فاسد ہو گیا، پھر بھی اعتکاف، نیت یہ ہو، نیت کیا غسل ہو، ویسے تو غیر ضروری غسل سے علماء منع فرماتے ہیں کہ کسی نے گرمی لگی ہے تے ایویں ٹر گیا، اس سے بھی اعتکاف جاتا رہا، فاسد ہو گیا اعتکاف۔ اور روزہ اور اعتکاف دونوں جڑے ہوئے ہیں، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹا، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی، بولیں بھائی، اعتکاف بھی ٹوٹا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ اب یہ طبی اور شرعی حاجت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ میں نے ٹائم بچانے کے لیے کچھ موٹی موٹی بیان کی ہیں، اگر کوئی اور جاننا چاہتا ہے تو بعد میں علماء موجود ہیں، وہ آپ کو تفصیلی بتائیں گے کہ کون کون سی چیزوں کے، لیکن میں نے موٹی موٹی بتا دی ہیں، یہی آپ کی ضرورتیں ہیں۔ تھوڑا کوئی لمبا چوڑا یہ نہیں کہ دوئی مسجد وچ بہنا ہے تو اتھے جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ الحمدللہ ادھر ہوتا ہے، اتنے ہر شے مل رہی، تساں کرو باہر بھی نہیں بہنا کہ ہوں کروں کسی آنکھاں کے وہ سحری بڑھا کے بھیجے، افطاری بھیجے، وہ بھی یہاں ضرورت، اتنے افطاریاں بھی ملنیاں، سحریاں بھی ملنیاں، دوائیاں بھی ملنیاں، روحانی علاج بھی ملنا ہے، سارا جسمانی علاج بھی ملنا ہے۔ اور کسی کو الٹی آئے، کہہ آئے، یا وہ بے ہوش ہونے کی حالت میں ہو تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، جاتا رہا کہ وہ تو گیا، اس کی حالت غیر ہو گئی نا، وہ تو اٹھنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا اس کو اعتکاف، اس سے بھی گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری یہ ساری چیزیں غیر ضروری، اور پھر باقی جو ہے نا، یہ وہ جو سامنے ایریا ہے ادھر بھی قدم شدم نہیں رکھنا، وہ جو جامعہ کا ہے، جامعہ فیوز القرآن کا وہ ایریا، بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، دروازوں سے پیر مدر رکھ ہی دیتا ہے، ایک وہ دروازہ ہے، ایک ادھر دروازہ ہے، اور ایک ادھر دروازہ ہے، اور ایک ادھر پل والا دروازہ، ان سے بھی باہر قدم نہیں رکھنا۔ اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے بھی رکھ دیا تب بھی گیا اعتکاف، آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن یہ دھیان تو خود رکھنا ہے نا، مطلب ایک ادھر ہے پل کے پاس، اس سیڑھی پر بھی نہیں پیر رکھنا، وہاں سے بھی باہر نہیں ہونا، وہ سامنے دو تین دروازے ہیں، بعض اوقات بے خیالی میں نہیں سمجھ آتی، بندہ فون پہ لگا ہوتا ہے کہ ادھر تو ایسے آگے باہر ہی ہو جاتا ہے، ادھر بھی دروازہ ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ان بعض اوقات کسی وہ ہی روزہ لگی ہونا ہے نا، وہ فون بھی کمے تے لائے ہونا، سب کچھ سمجھ نہیں آنی، باہر رکھ ہی چھوڑنا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے
بچنا ہے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو ہم اس کے اختتام, میرے بھی 2 منٹ رہ گئے ہیں, آج ہم لیٹ آئے ہیں کیونکہ تھوڑا سا کتاب لیٹ شروع ہوا ہے, یہ درس و تدریس کا سسٹم تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے. جس کو مزہ آیا وہ کہے نا سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, تھوڑا تھوڑا آپریشن ہوسی نا, نال نال ہوسی, ساتھ ساتھ چلے گا. مجھے پتا ہے آپ کی, تو میں نے آج فکس 1 منٹ میرا رہ گیا. ہم نے 3 بجے غالباً شروع کیا, 3 تو ہو ہی گئے تھے تقریباً, تب شروع کیا تھا. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ پہ انحصار کرتا ہے. جتنا خوش دلی نال دلے نالو سن سو تے دلے نہیں گلاں کر سا, اتوں اتوں سن سو تے اسی بھی اتوں اتوں چھڑا کے تے چلنے ویسے. ٹھیک ہے, تو عرض کرنے کا یہ آپ کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے. میرے اصل میں میری کچھ اسائنمنٹس چل رہی ہیں, اس وقت پہلے 2 سال میں نے بیچ میں گیپ لیا تھا. ابھی میری ماسٹرز کی کلاسز چل رہی ہیں, 7 اسائنمنٹس کا بوجھ ہوتا ہے, نالوں اتھو انہاں بھی ڈنڈا رکھے ہونا ہے جی, آڑو آڑو تو سارا کچھ. تو 2 کام مجھے نا ساتھ لے کے چلنے پڑتے ہیں. ادھر آپ والے کام بھی, اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے, پیچھے بڑا وقت لگتا ہے. یہ میں جڑیاں اتنی آسانیاں نال پہ گلاں سمجھانا نا, اس کے پیچھے 8 گھنٹے نہیں محنت ہونی ہے, تاں اتنی آسان نال ہونی ہے. سمجھنے سے زیادہ سمجھانا مشکل ہے اس دور میں, سمجھ رہے ہیں. تو میں جتنی آرام نال حلوہ بڑھا کے کھلایا نا, ہر کوئی نہیں کھلا آکنا, بڑے بڑے مولوی نہیں کھلا آکنے, سمجھنے پہ ہو نا. تو مجھے ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو کل تو شاید میں نہ ہوں, سوموار منگل بدھ اس میں بھی شاید چھٹی ہوگی, کیونکہ میرے کچھ وہ کلاسز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے کوشش کروں گا. اگر انہوں نے مجھے لیو دی, چھٹی دی, تو پھر میں آؤں گا, نہیں تو آپ سے ملاقات پھر جمعرات کو انشاءاللہ ہوگی. کل کوشش کرتے ہیں, اتوار کی مصروفیات ہیں, کل اگر آ سکا. لیکن یہ ہے, لیکن یہ تو اللہ تک ہے نا کہ وہ کتنا کما تواڈے سامنے رکھنا ہے تے کتنا تساں سنانا ہے. ہو سکنا ہے چھٹی مل جلے, ہو سکنا ہے وہ ہو جائے, لیکن اے تے تساں تک ہے نا کہ کتنا دل جمی نال سننے ہو. اللہ ہمیں کتنا آپ کا آمنا سامنا کرانا چاہتا ہے نا, اس کی مدد اور اس کی میت کے بنا تو کوئی بھی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہم اچھی نیت اور اچھی گمان کرتے ہیں. میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں, مطلب کچھ آپ کو فراہم کیا جائے, تاکہ آپ ادھر سے اٹھیں تو تساں ساریاں کولوں منفرد ہو کے اٹھو, کہ صرف پیرانے آستانے تے نہیں گئے ہیں, اتھے دینی لنگر بھی آیا, روحانی بھی آیا, تے علمی لنگر بھی کھا کے آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں, ایتھے کمی کسی چیز نہیں. مولوی بھی کرے نہ, ساڈا امام بھی کرے نہ, قاری بھی کرے نے, سارا کچھ پورا ہے. اسی کدو کدار کسی یا بلا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے؟ چلیں, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. کوشش ہے جی انشاءاللہ, آپ دعائیں کریں, کوئی چھٹی مل جائے. عدل اتنے بھی ڈاڈے بیٹھے نا, تے مسئلہ یہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے, آپ جزاک اللہ جی آپ کی محبتوں کا, اس کا مطلب کہ آپ دل جمی سے سن رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اب ذرا سٹارٹ میں آ جاتے ہیں نا, میں جلدی سے ریپیٹ کر. سبحان اللہ, چلو یہ تو میں زیادہ خوش ہو گیا ہوں اس پر. تو میں یہ آپ ساروں سے اس پر خوش ہو گیا ہوں کہ بھئی محنت کوئی نہ کوئی رنگ لا رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بڑی جلدی سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, میرا ٹائم اوپر نکل گیا ہے, 4:02 ہو گئے ہیں. سب سے پہلے موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں. میں سب سے پہلے آیا, میری عادت نہیں ہونے تھوں تو ساں ریپیٹ بھی کرا کے بھیجتا, تاں کم پورا ہو سی. سب سے پہلے میں آیا, میں نے بات کی اعتکاف. سب سے پہلے ہم نے اس آخری عشرے پر بات کی. کس پر بات کی؟ آخری عشرے کے فضائل پر بات کی. آخری عشرے کے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کی سنت سمجھ کر ہم یہ اعتکاف کر رہے ہیں, نہ کہ ریاضتوں کے لیے, نہ کہ مجاہدوں کے. ہماری نیت یہ ہے کہ یہ حضور کی محبوب. پھر ہم نے اعتکاف کی کچھ قسمیں بیان کی. اعتکاف کی قسموں کی, پہلے اعتکاف کے لفظی معنی ہم نے دیکھے, اس کے مفہوم دیکھے. اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں, اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں پھیل جانا. پھر ہم نے اعتکاف کی کچھ قسمیں ان کو دیکھا, اوپر سے بتا رہا ہوں کہ واجب اعتکاف کیا ہے, نفلی اعتکاف کیا ہے, اور سنت اعتکاف کیا ہے, یہ ہم نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے اعتکاف کو جوڑا مسجد سے. پھر ہم نے مسجد کے آداب سیکھے. وہ آداب کیا ہیں کہ غیر ضروری گفتگو ہم نے, اونچا بولو نا یارا, غیر ضروری جب کوئی پنکھا دیکھنا ہے تو اس کو, غیر ضروری کوئی لائٹ اگر جلتی ہوئی دیکھنی ہے تو اس کو, دنیاوی گفتگو سے کیا کرنا ہے, اجتناب کرنا ہے. دنیاوی گفتگو سے
اجتناب کرنا ہے، غیر ضروری موبائل کا استعمال نہیں کرنا، غیر ضروری موبائل کا استعمال، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بھائیوں کا، کسی کی حالت خراب دیکھی تو فوری کہاں رپورٹ کرنا ہے؟ مرکزی دفتر میں۔ کہاں رپورٹ کرنا ہے؟ مرکزی دفتر میں رپورٹ کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے آگے دیکھا کہ فضائل کیا ہیں، اعتکاف بیٹھنے والوں کو انعامات کیا کیا ملیں گے، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اس کی قسمیں کون کون سی ہیں، مسجد کے آداب کو ہم نے دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا، ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ تو یہ چیزیں اس لیے نہیں تھی، یہ چیزیں اس لیے تھی کہ اپنے آپ کو یہ صرف کلامی زبانی صرف ہمارے دماغوں تک نہ ہو، یہ ہمارے سینوں کو بھی منور کرے۔ جیسے انہوں نے کہا نا، میں لکھ بھی رہا ہوں تو یہ بات اس بات کی سند ہے، کسی نے دلے تے گل اثر کرنی ہے تاں لکھنا شروع کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہر بندے کا لکھنے کا مزاج نہیں ہوتا، ہر اپنا اپنا طریقہ ہے نا۔ کسی بہو مزہ دینی ہے تے او اکھاں بند کر کے بہ وینا ہے، کسی بہو مزہ دینی ہے تے او خشوع خضوع نال سننا ہے، کسی بہو مزہ دینی ہے تے وہ لکھنا شروع کر، یہ اپنا اپنا مزاج ہے نا، اپنا اپنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی نہ ہو، یہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ مجھے آپ کے وقت کا بھی اندازہ ہے، آپ کے جاگنے کا بھی اندازہ ہے، لیکن جاگنا وصول ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا؟ ہو گیا۔ تھکاوٹ لے گئی یا نہیں لے گئی؟ لے گئی۔ تے بابا بھی آئے ہیں، ایسا میں یاد کرنا ہے کہ اس دفعہ نظر نہیں آیا تھا، یہ پھر ذکر کیتا ہے تو یاد آ گیا، ذکر نہ حاضری لائی سوتے بعد۔ باغدروی بابا ہے، خادم ہے ہمارا، تو یہ بھی آئے ہیں، تے بیٹھے ہیں بڑی دل جمی نال۔ تے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کمی اور کجی کوئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور دوران گفتگو کسی کے دل میں کوئی بات اتری ہے تو اللہ اس کو مزید پکا فرمائے۔ اور دوران گفتگو جو باتیں آپ سے کی گئی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مشن تب پورا ہوگا کہ اللہ آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، جتنی مناجات بھی ہم نے رب کی بارگاہ میں کی ہے، حضور علیہ السلام کی فرامین کی روشنی کے اندر آپ کے دلوں کو منور کیا گیا ہے، اللہ یہ سارے کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی موقع عطا کرتا رہے کہ آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا رہے۔ اور 10 روز جو یہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جو پیچھے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے بھی خیر و عافیت فرمائے، کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر و عافیت فرمائے۔ اور جب تک آپ اس نگری میں ہیں، اللہ تساں کچھ نہ کرے، نہ آپ کی صحتوں کو کچھ ہو، نہ آپ کی کوئی کسی ہلکا یا درد بھی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اولیاء کی نگری میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور عصر کے وقت کے کتنے بجے ہوتی ہے جماعت؟ 5 بجے ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور حضرت پیر صاحب آپ دعا فرمائیں گے، اور میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ آج نہ پڑھ سا جی۔ اور یہ ابھی کیونکہ عصر کے بعد نا حضرت علی کا وہ ظاہری حضرت قبلہ عالم آئیں گے، تو وہ تسی انہاں سننا چاہتے ہو یہ ماز وہ آسن اور تھوڑی دیر تک، کیونکہ وہ کام پھر لمبا ہو جائے گا۔ یہ فرمائشیں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں پوری پٹھانا نہیں کرسا انشاءاللہ، پوری کرسا، لیکن ابھی کیونکہ عصر فوری ٹائم سر پر ہے، آپ ذرا تازہ دم ہو کر آئیں نا، تھوڑا گھنٹہ ایک آرام کریں اور جا کے پھر آئیں، اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ، اسی تھے ہی ہیں انشاءاللہ، نہیں نسنے ہیں۔ تو حضرت پیر صاحب دعا کریں گے، میں اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے، آمین 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 آمین۔ بس دعا کرو جی، آپ کی دعائیں میرے لیے کافی ہیں، مشائخ کی دعائیں کافی ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ملک صاحب، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا۔ حضرت پیر صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے، دعا کریں گے اور اس محفل کا اختتام